قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 28ویں پارے میں سورۃ الحشر آج انشاءاللہ ہماری مکمل ہو جائے گی۔ جو دوست کوئی اس درس میں نیا ہو تو میں اس کے لیے ایک کنکلوژن دے دوں جو آج تک ہم نے پڑھا۔ سورۃ الحشر 24 آیات مبارکہ کے اوپر مشتمل ایک سورت ہے قرآن مجید کی، یہ 28ویں پارے میں ہے، اور اس کا جو حشر نام ہے وہ اکٹھا ہونے کے معنی میں ہے۔ اس کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو نذیر، اس کو مدینہ منورہ سے اکٹھا کر کے نکال دیا گیا، جیسے ہانک کر کسی چیز کو باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ان کی بدعہدی تھی، جو میثاق مدینہ میں انہوں نے حضور سے وعدے کیے تھے کہ ہم مل کر دفاع کریں گے اور ایک دوسرے کے لیگ پولر نہیں بنیں گے بلکہ ایک دوسرے کے مددگار ثابت ہوں گے۔ انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا، بنو نذیر کو اس معاہدے کے تحت جلا وطن کر لیا گیا، اور یہ انہوں نے جلا وطنی قبول بھی کر لی کہ انہوں نے کمٹ کر لیا کہ ہم غلطی کے اوپر ہیں۔ پھر ایک مسئلہ پیدا ہوا تھا کہ اگر دشمن اپنا علاقہ چھوڑ کے چلا جائے اور مجاہدین اسلام کو لڑنے کی ضرورت نہ پڑے تو جو مال حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہوگا؟ تو اس کی دو صورتیں، اگر لڑ کے بھاگ جائے دشمن تو وہ مال غنیمت ہے، اور لڑے بغیر ہی اگر چھوڑ جائے تو مسلمان مجاہدین کو لڑنا نہیں پڑتا، گھوڑے نہیں دوڑانا پڑتے، اس لیے وہ مال فے ہے۔ تو وہ جو مال حاصل ہوا بنو نذیر کا، اس کی تقسیم کا یہاں بیان تھا۔ پھر تیسرا موضوع ہمارا تھا کہ یہ جو اہل کتاب یہودی تھے بنو نذیر والے، ان کو منافقین جو ہیں وہ بڑا پش اپ کرتے تھے۔ مدینہ کے اندر جو منافقین تھے وہ کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ مسلمان گنتی کے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ پھر ایک پورا رکوع پچھلا آیت نمبر 17 تک جو ہم نے پڑھا وہ منافقین کی طرز کے اوپر پڑھا کہ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تمہیں اللہ نے ایمان کی توفیق دی ہے، اپنے ایمان کو خود ہی برباد کرتے ہو۔ اور پھر اللہ نے بڑا دو ٹوک الفاظ میں اعلان فرمایا کہ اہل کتاب تم بھی سن لو، یہ منافق جو تم سے محبت کی پینگیں چڑھا رہے ہیں، تم لڑ کے دیکھو ہمارے ساتھ، یہ منافق تمہارا کبھی بھی ساتھ نہیں دیں گے، ہمارا نہیں دے رہے کلمہ پڑھ کے تو تمہارا کیسے دیں گے؟ تو پورا رکوع جو پچھلا ہے وہ منافقین کے اوپر تھا۔ اب قرآن کی جامعیت اور کمپریہنسونیس دیکھیں، ہر لمحے پر قرآن مومنین کو بھی ٹول دیتا ہے کہ تم نے کیسے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ بعض اوقات بے جا تعریف بھی بندے کو خراب کر دیتی ہے۔ تو مسلمانوں کو اس آخری رکوع میں آیت نمبر 18 سے لے کر آیت نمبر 24 تک جو ہے وہ احکامات دیے گئے ہیں۔ منافق بھی بنیادی طور پر مومنین کا ہی گروہ ہے۔ قرآن نے ان کو، منافقین کو بھی مومنین ہی کہا ہے، کیونکہ ان کے دل کے اندر نفاق کے کلمہ تو انہوں نے پڑھ لیا ہے۔ اسی طرح ایک فاسق آدمی ہے جو گناہ گار ہے، یعنی اعلانیہ گناہ کرتا ہے، پرواہ کوئی نہیں ہے، وہ بھی مومن۔ شراب پینے سے وہ کافر نہیں ہوتا، کوئی گناہ کبیرہ کر لینے سے بھی کافر نہیں ہوتا، رہتا مومن ہے، لیکن اس کے اندر فسق اور نافرمانی آ جاتی ہے۔ تو یہاں جو رکوع شروع ہو رہا ہے یہ مومنین کی ہدایات کے لیے، اور پورے قرآن کا کرکس آپ نوٹ کر لیں کیا ہے۔ پورے قرآن کا اور آسمانی پیغام کا حضرت آدم سے لے کر جناب نبی مہربان تک یہ ہے کہ انسان متقی اور پرہیزگار بن جائے۔ روزے کا مقصد بھی یہ ہے، نماز کا مقصد بھی یہ ہے، زکوٰۃ کا مقصد بھی یہ ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کا مقصد بھی یہ ہے۔ انسان کیا ہو جائیں؟ پرہیزگار ہو جائیں، متقی ہو جائیں۔ جب یہ متقی ہو جائے گا سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے، یہ سود بھی چھوڑ دے گا، شراب بھی چھوڑ دے گا، زنا بھی چھوڑ دے گا، کرپشن بھی ختم ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ ان کے اندر ایک تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ تقوی کیا ہے؟ ایک میگنیٹ اور مقناطیس ہے جو انسان کو نیکیوں کے قریب کرتا ہے اور برائیوں سے اس کے دل میں نفرت ڈال دیتا ہے۔ یہ انسٹال کیسے ہوگا؟ اپ ڈیٹ کیسے ہوگا؟ یہ ان احکامات اسلام کو اور عبادات اور ذکر اذکار کو بجا لانے سے ہوگا۔ جیسے روزے کا حکم کیا ہے؟ روزے رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، نماز بے حیائی اور برائی سے۔ یہ ساری باتیں ہیں جو انسان کو متقی بناتی۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ نیک ہو، اس سے ایک اچھا جملہ بھی ہے کہ برا آدمی بھی نماز پڑھے تو کیا ہو جائے گا؟ نیک ہو جائے گا۔ اس لیے یہ ٹول ہیں، کوئی ایسا نہ کہے کہ میں تو سارا دن کاروبار کرتا ہوں، کیسا اوٹ پٹانگ، تو لوگ کہیں گے آپ صف اول کا نمازی ہے۔ سارا اسلام ویلکم کرتا ہے صف اول کے نمازی کو، جس حالت میں بھی ہو آئے، اللہ تعالیٰ اس کو نیکی کی طرف لے جائے گا۔
تو یہاں بڑی پیاری ہدایات ہیں دو چار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو اور برے انجام سے بچو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یہ منافقین مومنین دونوں کو حکم ہے کہ دیکھو تم کیا بیج بو رہے ہو، اوپر سے اور ہو، اندر سے اور ہو، اہل کتاب سے ملے ہوئے ہو، تو جو کچھ کر رہے ہو یہ آخرت کے لیے جو ہے وہ تمہارا سٹاک جا رہا ہے، یہ تمہیں نقصان دے گا. وَلْتَنْظُرْ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے، نفس جو ہے وہ شخص کے معنی میں، ہر شخص کو دیکھنا چاہیے، ما قدمت لغد، ما کیا قدمت بھیجا ہے اس نے آگے، لغد کل کے لیے. لام کا معنی ہے کے لیے اور غد کا معنی ہے کل کے لیے. اس نے کل کے لیے ذخیرہ کیا بھیجا ہے. یہ کل سے مراد کیا ہے؟ آخرت کا دن ہے اس کے لیے، جب اس نے مرنا ہے اور اللہ کے حضور جائے گا تو اس نے کیا سٹاک بھیجا ہے اللہ کے پاس پہلے. تو غور کرو مسلمانوں، تقوی اختیار کرو اور جو کچھ آگے بھیجا ہے اس کو خیال کرو کہ کیا بھیج رہے ہو. پھر دیکھیں اب ریپیٹڈلی پھر حکم کیا فرمایا، واتقوا اللہ، بھئی اللہ سے ڈرو. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں قرآن کا سب سے بڑا حکم اور آبجیکٹو یہ ہے کہ سوسائٹی کا ہر فرد متقی ہو جائے. اور اسلام کو نافذ کرنے کے دو طریقے ہیں. ایک ہے کہ وایا اسٹیٹ نافذ کیا جائے، تو بڑا مشکل امر رکھتا ہے آج بھی کہ ہمارے حکمران اور ہماری اسٹیٹ کیسے مسلمان ہوگی. جب ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے معاشرتی ادارہ ایجوکیشنل سسٹم کو مسلمان ہونا پڑے گا. اس کے بعد ہماری جو ریاستی ادارے ہیں، لیجسلیٹرز ہیں، مقننہ، ان کو مسلمان ہونا پڑے گا، ان کی قانون سازی کا دائرہ متعین کرنا پڑے گا. پھر عدلیہ کو مسلمان کرنا ہوگا، پھر انتظامیہ کو مسلمان کرنا ہوگا، پھر میڈیا کو مسلمان کرنا ہوگا. تو ایک اور طریقہ ہے بڑا آسان سا اسلام کے نفاذ کا، جو ابھی اسی فجر کی نماز کے بعد اس دروازے سے نکلنے سے پہلے شروع ہو سکتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہر انسان اپنی ذمہ داری قبول کر کے نیکی کا تصور اپنے اندر پیدا کر لے. عدلیہ میں بھی وہی انسان بیٹھا ہے، مقننہ میں بھی وہی ہے، انتظامیہ میں بھی وہی ہے، تعلیم میں بھی یہی ہے. ہم سارے جب یہاں سے جائیں گے تو اپنے اپنے کاموں پہ نکل جائیں گے. بہت سارے دوستوں کے کام میرے سامنے ہیں، کوئی کہاں جاتا ہے، تو ہر سسٹم کیا ہو جائے گا، مسلمان ہو جائے گا. قرآن نے انفرادی اصلاح کے اوپر سب سے زیادہ زور دیا. جب انسان انفرادی طور پر ٹھیک ہو جائیں گے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ان اللہ خبیر بما تعملون، ان اللہ بے شک اللہ تبارک و تعالی خبیر، باخبر ہے، آگاہ ہے، بما تعملون، جو تم کرتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے. پھر مثال دی گئی کہ ان قوموں کی طرح نہیں ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، ورنہ اللہ تمہیں بھلا دے گا. یقین کریں یہ 2024 کی آج کی ڈیٹ میں امت مسلمہ کے اوپر یہ آیت پوری فٹ آتی ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، واو کا معنی اور لا تکونوا، نہ ہو جانا، کالذین، ان لوگوں کی طرح، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. اسی سے نکلا ہے وہ بیماری جس کو نسیان کی بیماری کہتے ہیں، بھول جانے کی بیماری. تو نسوا اللہ وربلائز کر دیا گیا، پاسٹ ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا. رزلٹ کیا نکلے گا، فَأَنْسَاهُمْ، فا کا معنی دین، پھر انسا بھلا دیا اللہ نے، ہم ان کو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور پھر اللہ نے ان کو بھلا دیا. انفسہم، خود اپنے ذات کے اندر. اور یہ یقین کریں دنیا کی سب سے بڑی بیماری ہے کہ انسان خدا فراموش بھی ہو جائے اور خود فراموش بھی ہو جائے، اپنی بھی پرواہ نہ ہو. اور ہمارا پورا سسٹم آپ دیکھیں، یقین کریں ہمیں اپنی بھی پرواہ کوئی نہیں. کتنے لوگ ہیں جو وقت پہ سوتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو وقت پہ اٹھتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو وقت پہ کھاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو خوشی کو بہترین انداز میں واقعی خوشی کے طور پر مناتے ہیں، غم کو سیلیبریٹ کتنے لوگ کرتے ہیں. تو یہ ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. جب اللہ کو اور اللہ کے احکامات کو انسان پس پش ڈال دیتا ہے، خوشی غمی بھی آرٹیفیشل ہو جاتی ہے. تو ہم مثالیں دیتے ہیں ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز کی، امت خود اس کے اوپر کاربند نہیں. یقین مانیں حکومت کا بڑا اچھا انتظامی فیصلہ ہو کہ 8 بجے نہیں، مغرب کے ساتھ پورا نظام بند کر دیا جائے. سر لوگ خود بخود صبح اٹھیں گے. پھر ہم یہ نہیں کہیں گے یار چائنیز بڑے اچھے ہیں، صبح صبح اٹھتے ہیں. پھر ہم یہ نہیں کہیں گے انگریز بڑا اچھا ہے، صبح صبح اٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جب انسان بھلا دیتا ہے، کیا مطلب اللہ کے احکامات کو بھلا دیتا ہے، تو اللہ اس کو خود اپنے اندر ہی بھلا دیتا ہے. اللہ اسے ہمیں پناہ عطا فرمائے. یہ لوگ ہوتے کون ہیں، اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ تو ہیں جو نافرمان ہیں، جو اپنا پورا نظام اللہ کے نظام میں نہیں ڈالتے.
دنیا میں منافق مومن اور یہودی عیسائی برابر نہیں ہیں، اللہ کو فراموش جو کیے بیٹھے ہیں، تو آخرت میں کیسے اکٹھے ہوں گے؟ کیونکہ بڑے بڑے جو مکے کے سردار تھے ان کو یہ زوم تھا کہ ہم تو بہت بڑے لوگ ہیں۔ اللہ فرما رہے تم اگر یہاں یہ طبقاتی تقسیم کے قائل ہو کہ تم بڑے ہو یہ چھوٹا ہے، تم بات نہیں مانتے ہو، غریب مصابہ کو غریب کہتے ہو، تو پھر آخرت میں بھی تو درجات ہیں۔ پھر آخرت میں جو یہاں بڑا ہے وہ وہاں چھوٹا ہو جائے گا، جو یہاں چھوٹا ہے لیکن ایمان میں بڑا ہے وہ آخرت میں بڑا ہو جائے گا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، لا یستوی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب النار، اصحاب کا معنی ہے ویسے صاحب کی جمع ہے والا، اصحاب النار دوزخ والے، آگ والے یعنی دوزخی، برابر نہیں ہو سکتے۔ واصحاب الجنہ، اور اہل جنت برابر نہیں ہو سکتے۔ کتنی پیاری قرآن نے بات کی ہے کہ تم یہاں پر اپنے بلال کو اور سمیہ کو اور عمار کو اور جناب یاسر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب غربے سمجھتے ہو اور کہتے ہو یہ چھوٹے ہیں ہم بڑے ہیں۔ ابو جہل کہتا ہے میں بڑا ہوں، ابو لہب کہتا ہے میں بڑا ہوں، اور کہتے تھے کہ نبوت جو ملنی تھی تو ایک یتیم بچے کو معاذ اللہ ضرور ملنی تھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ کہتے ہیں نبوت ملنی تھی طائف کے سردار کو ملتی، نبوت ملنی تھی مکے کے سردار کو ملتی۔ اللہ فرما رہا ہے یہاں جو یہ ڈسکریمنیشن تم نے رکھی ہوئی ہے، پھر آخرت میں بھی اس کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ دوزخی اور جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، بالکل ایسے ہی جیسے تم ان کو اپنے برابر کا نہیں سمجھتے۔ اور یہ جن کو آج تم غریب غربا ہونے کا طعنہ دیتے ہو، اصحاب الجنت ہم الفائزون، ذرا ترجمہ کیجئے گا، اصحاب الجنہ جو جنت والے لوگ ہیں، ہم الفائزون یہ کامیاب ہوں گے وہاں۔ جو تمہارے نزدیک غریب ہیں یہ کل اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اگر کوئی قرآن دیکھ کر بھی نصیحت حاصل نہ کرے تو اس کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ لو انزلنا، اگر ہم نازل کرتے، اگر ہم اتارتے، هذا القرآن، اس قرآن کو، على جبل، پہاڑ کے اوپر اگر ہم اتارتے، لرأيته، تو اے قرآن کو کے مخاطب تو ضرور اس کو دیکھتا پہاڑ کو، خاشعاً متصدعا، خاشعاً وہ جھک جاتا، متصدعاً پاش پاش ہو جاتا، جھک جاتا پہاڑ، پاش پاش ہو جاتا، من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے۔ لیکن اے منافق، اے مسلمان، اے اہل کتاب، تمہیں یہ قرآن اثر نہیں کر رہا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ فرما رہا ہے یہ صرف اور صرف تمہاری ڈٹھائی ہے، ورنہ اس قرآن کی شان تو یہ ہے کہ پہاڑوں کو پاش پاش کر دے۔ لیکن منافق کا دل نہیں بدل رہا، ہمارے عمل کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہو رہی، تو اللہ فرما رہا ہے توف ہے تمہارے اوپر، کیسے لوگ ہو تم۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ ان مثالوں کا مقصد کیا ہے کہ کوئی اس مثال کو سن کر تفکر اور تدبر شروع کر دے۔ تِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ وہ مثالیں ہیں، نَضْرِبُهَا، جن کو ہم بیان کرتے ہیں، لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے۔ کیوں بیان کرتے ہیں؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ فکر کریں، غور و فکر کریں، قرآن کی طرف لوٹ آئیں، قرآن کی طرف رجوع کر لیں۔ اور ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو صرف مرنے اور نئے گھر بنانے کے لیے رکھا ہے۔ اس شعبے میں میں ہوں، میں اس کو بہتر سمجھتا ہوں۔ مر گیا بچے بلا لو، سورہ یاسین پڑھا لو، ختم پڑھا لو، اچھا عمل ہے یہ بھی، لیکن یہ 100 نمبروں میں سے یہ 1 نمبر کا حامل ہے۔ اچھا پھر نیا گھر بنایا، کس مال سے بنا کوئی پرواہ نہیں، ختم ضرور پڑھوانا ہے، ضرور پڑھوائیں، باعث برکت ہے۔ لیکن 99% جو رہ گیا ہے باقی، وہ آبجیکٹیو کیا ہے؟ وہ آبجیکٹیو تو یہ ہے کہ سر آپ گھر میں کسی کو داخل کرنا ہے تو کیسے آئے گا؟ سورہ احزاب اور نور اس پہ بڑی واضح نشانی ہے۔ آنے والا آئے، دستک دے، خاتون ہو تو کیسے بات کرے، مرد ہو تو کیسے بات کرے، عورت کا دائرہ کار کیا ہے، مرد کا دائرہ کار کیا ہے، کاروبار کیسے کرنا ہے، نظام کیسے چلانا ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، شب و روز، یہ ہے قرآن کی اصل تعلیم جو قرآن ہمیں کہہ رہا ہے۔ تو لعلہم یتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ آخری پھر منافقین اور یہود و نصارہ اور مسلمانوں کو جو جوڑا گیا کہ جس اللہ کو معاذ اللہ تم نے داؤ لگائے ہوئے ہیں نا، وہ اللہ تمہارے اندر باہر ہر چیز کو جانتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات واضح کر دی گئی، کیونکہ منافق ہیں اللہ رسول کے سامنے اللہ رسول کے ہیں، اور کافروں کے سامنے کافروں کے ہیں۔ اللہ فرما رہے تم نے اللہ کو بھی جو ہے وہ پوچھا لگایا ہوا ہے معاذ اللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ ظاہر باطن ہر چیز کو جانتا ہے، تمہارے نزدیک اللہ کی اہمیت ہی کوئی نہیں ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، تاکہ کسی کو سمجھ آ جائے بھئی کس اللہ کی بات کرتے ہیں نبی پاک۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک پورا تعارف ان آیات میں ان لوگوں کے سامنے رکھا گیا۔ پتہ چلا قرآن صرف مسائل کو ہائی لائٹ ہی نہیں کرتا، بلکہ مسائل کے حل کے لیے جو لے آؤٹ ہے وہ بھی پورا دیتا ہے۔
بھائی پیچھے تنقید کی گئی، دوزخی ہیں، جنتی ہیں، تم ٹھیک نہیں ہو. اچھا اللہ پھر ٹھیک ہم کیسے بنیں گے؟ اور میں پہلے تو اپنا نظریہ ٹھیک کر لو نا ان آیات کے مطابق، پھر آگے چلو، پھر تم ٹھیک ہو جاؤ گے. پہلے یہ سمجھو کہ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اللہ کے بارے میں پہلے یہ عقیدہ رکھو کہ یہ اللہ وہی تو ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. عالم الغیب، اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ وہ غیب کا جاننے والا ہے. والشہادہ، اور ظاہر چیز کا جاننے والا ہے. یعنی منافقین کے اندر جو خبث ہے نا، اللہ فرما رہا ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں، یہ نہ سمجھو کہ میں اس کو نہیں جانتا ہوں. تو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اللہ کی پہلی صفت بیان ہوئی. دوسری صفت عالم الغیب والشہادہ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. هو الرحمن الرحیم، کتنی پیاری آیت ہے کہ پھر کسی کے دل میں خوف پیدا ہوا میں تو بڑے داؤ لگا چکا ہوں اللہ کو، میرا کیا بنے گا؟ اس کے لیے فرمایا هو الرحمن الرحیم، بخش دی ہیں اس نے، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے. تم ٹھیک ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ باقی سب کے اوپر بھی لائن پھیر دے گا، وہ گناہ تمہارے معاف کر دے گا. الرحمن وہ بہت مہربان ہے، الرحیم ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. پھر تاکیداً ہوا کہ تمہارے نظریے میں سب سے پہلے اللہ کی وحدانیت آنی چاہیے، اس کو ریپیٹ کر دیا. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک، وہ کون ہے؟ وہ سب سے بڑا ہے، وہ پوری کائنات کا مالک ہے. القدوس، وہ نہایت مقدس ہے، وہ نہایت پاک ہے. یہ جو الملک ہے نا، آپ کی ڈیموکریسی، آپ کا کیپٹلزم، آپ کا سوشلزم، آپ کا پورا نظام اس کے اندر آ جاتا ہے. اسلام کسی جمہوریت کا بھی مخالف نہیں، لیکن وہ جمہور کا تصور حق کے اندر اندر ہونا چاہیے. نا حق کو جو ڈیموکریسی حق بنائے گی وہ اسلام کی ڈیموکریسی نہیں. ہاں اسلام میں اکثریت کی رائے کا احترام ہے. ہم سارے بیٹھے ہیں، کوئی بندہ پنکھا چلا دیتا ہے، کوئی کہتے ہیں یار نہیں سردی ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے چلتا رہے، تو مان لیا جائے جو زیادہ لوگ کہتے ہیں، یا جو پنکھے والے ہیں وہ ادھر چلا کے بٹھا دیں، جو پنکھے کے بغیر ہیں وہ یہاں بٹھا دیں. یہ ہے مینجمنٹ کا اصول جس میں اکثریت کی رائے کا اسلام اعتبار کرتا ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ یہ مرد مرد سے شادی کرے گا، عورت عورت سے شادی کرے گی، تو یہ تو انسانوں کے ہی دشمن ہے. مرد مرد سے شادی کرے گا، اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ پتہ چلا نئے انسانوں کے دنیا میں آنے پر ہی پابندی لگانا ہے ان کے اس طرح کے نظام جو جمہوری اصولوں کے تحت. الملک جو ہے وہ بڑا کمپریہنسو لفظ ہے. القدوس وہ نہایت مقدس ہے. کس کس بات سے وہ پاک ہے؟ بھائی تمہاری ٹرینٹی سے وہ پاک ہے، کیونکہ عیسائیت کے اندر 3 خداؤں کا تصور تھا. وہ سن آف گاڈ کے تصور سے پاک ہے، جیسے یہودی اور عیسائی حضرت عزیر اور عیسیٰ کو خدا مانتے تھے. وہ منافقوں کے نفاق سے جو وہ اللہ کے ہاں تصور ہے اس سے بھی پاک ہے. القدوس بھی بڑا کمپریہنسو لفظ ہے، کیونکہ پیچھے یہودیوں کا باقاعدہ ذکر ہوا. السلام وہ سلامت رکھنے والا ہے. المؤمن وہ امان بخشنے والا ہے. المہیمن وہ نگہبان ہے. نگہبان فارسی زبان کا لفظ ہے، نگاہ اور بان. جس نے بکریاں ڈنگر رکھے ہوتے تھے اس کو کیا کہتے تھے؟ غلہ بان. بان ایک وسیع جو ہے وہ کمپریہنسو سا لفظ ہے. تو المہیمن نگہبان کیا مطلب؟ ہر وقت وہ انسانوں کو اپنی نگاہ میں رکھنے والا ہے، یہ مہیمن کا تصور ہے. العزیز اور وہ بہت غالب ہے. الجبار اور وہ بہت جو ہے وہ مضبوط ہے. اور المتکبر تکبر اور بڑھائی جو ہے وہ اسی کو شایان شان. العزیز، الجبار، المتکبر، یہ اس کی صفات ہیں. یعنی تمہارے اندر جو تکبر ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. یہ تکبر اور بڑھائی اگر کسی کو روا ہے تو آپ یہاں 2-3 مسئلے سنیں، وہ مولویوں کے مسالے کی نظر ہو گئے، حالانکہ ان کے اندر لاجک کیا تھی؟ کپڑے کو فولڈ کر کے نماز پڑھنا ٹھیک نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ آپ کسی سے جب لڑائی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ٹھہرو میں پوچھتا ہوں تم سے. یہ تکبر کی کیفیت ہوتی ہے. بندہ جناب پونچے اٹھا لیتا ہے، ایسے ہی نہیں کرتے لڑائی کے لیے، بھاگنے لگے تو ٹھہرو میں پوچھتا ہوں. یہ تکبر ہے، بڑا پن ہے. اللہ کی بارگاہ میں ان کیفیات میں نماز نہ پڑھی جائے، بس اتنی ساری لاجک تھی. اسی طرح جو ہے وہ شلوار بہت اونچی کر کے کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں، بہت نیچی بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے بھی تباہی کا اعلان ہے کہ ٹخنوں سے نیچے ہو. نیچے لٹکانا کہ پیچھے پیچھے لباس چل رہا ہو یہ بھی تکبر ہے. بہت اٹھا لینا یہ بھی تکبر ہے. فولڈ کرنے کا معنی بھی یہی ہے. تو یہ اصل لاجک یہ تھی کہ اللہ کی بارگاہ میں جو تکبر ہے وہ نہ ہو. ایک اور مسئلہ ہے جس کو عربی میں صدل کہتے ہیں، سین دال اور لام. صدل ہوتا ہے 2 پٹو کسی چیز کے ایسے گلے میں لٹکانا کہ دونوں اوپن ہو. تو یہ بھی کس کی علامت ہے؟ تھوڑی سی تکبر کی علامت ہے، اوپن نیس کی علامت ہے. تو اس کو بھی محدود رکھا گیا کہ ٹھیک ہے کسی نے کرنا ہے تو کم از کم یوں کر لے. وہ یہاں جائے گا تو یوں سینگ بنے ہوں گے، اوپر آئے گا تو اوپر کی طرف ہوں گے. ان چیزوں کا خیال کرے، کیونکہ نماز صرف نام ہے عاجزی کا اور انکساری کا. میرا کوئی بھی ایسا عمل جو تکبر کی علامت ہے وہ نماز میں اللہ کے حضور بالکل بھی پسند
نہیں ہے۔ اصل لاجک اس کے اندر یہ تھی، سبحان اللہ اما یشرکون، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی بھی شرک میں مبتلا تھے، عیسائی بھی شرک میں مبتلا تھے۔ اور هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی، هو اللہ الخالق، وہی اللہ ہے، الخالق جو سب کا خالق ہے، الباری جو سب کو پیدا کرنے والا ہے، المصور اور سب کی صورت بنانے والا ہے، لہ الاسماء الحسنی، اس کے بڑے خوبصورت خوبصورت نام ہیں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ یہ آخری جملہ ہے اور بڑا نا تحکمانہ جملہ ہے۔ اللہ فرما رہے مجھے تمہاری پرواہ کوئی نہیں، تمہیں سارے احکامات دے دیے، ماننے ہیں تو مانو، نہیں ماننے تو نہ مانو، میری تسبیح کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے، مجھے نہ یہودیوں کی تسبیح کی ضرورت ہے، نہ عیسائیوں کی، نہ منافقوں کی، نہ مسلمانوں کی۔ یسبح لہ، تسبیح کر رہے ہیں، لہو اس کی، ما فی السماوات والارض، ترجمہ کیجئے گا جدھر، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ کی تعریف میں لگا ہوا ہے، تمہاری تعریف کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ العزیز الحکیم، وہ عزت والا ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ کر لو گے تو نجات پا جاؤ گے، نہیں کرو گے تو دھکے کھاتے پھرو گے، جیسے میں اور آپ کھاتے پھر رہے ہیں۔ دیکھنا سب کچھ ہے، لیکن دیکھیں آج مسلمان اتنی تعداد میں ہونے کے باوجود 8 ارب کو آبادی ایکسیڈ کر گئی ہے۔ 31 دسمبر کو پھر فائنڈنگز آئیں گی پورے سال کی، کتنے مرے کتنے جیے، ایک جو ہے وہ عالمی ادارے ان کا انالیسس دیتے ہیں، لیکن در بدر پھر رہے ہیں۔ کبھی شام میں انقلاب آ رہا ہے، چلیں اچھی نوید ہے، کو اچھا پہلو اس کے اندر آ جائے، کبھی افغانستان کے اندر انقلاب ہے، کبھی پاکستان کے اندر انقلاب ہے، بیچارہ غریب جو ہے مسلمان، اس کی روٹی پوری نہیں ہوتی، وہ نماز کی طرف کیسے توجہ دے گا؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات سے دوری ہے۔ الحمدللہ 28ویں پارے میں سورہ حشر بھی ہماری مکمل ہو گئی، اور نیکسٹ ہماری سورۃ الممتحنہ شروع ہوگی۔ ممتحنہ امتحان سے ہے، اور انشاءاللہ اس کو کل ہم زندگی ریت و درس کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔